إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورقطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اپنا شمار کرتے ہوئے نبی کے امتی بنا کر بھیجتے ہوئے اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنایا. عزیزان محترم، اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فکر کے لیے، اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے قرآن حکیم جیسی معتبر کتاب عنایت فرمائی. اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالی آج کے جمعے کا جو خطبہ جس کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے ذکر اللہ کی اہمیت، عنوان بڑی اہمیت والا ہے. اس لیے اہمیت والا ہے کہ ہم اس عنوان کو بدل کر ذکر کی اہمیت بھی رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے عنوان کو تقویت دینے کے لیے، اس کی اہمیت معلوم ہونے کے لیے ذکر اللہ کی اہمیت ہم نے اس عنوان کو رکھا ہے. اسی لیے کہ معاشرے میں آئے دن نئے نئے بدعات، نئے نئے رسومات، نئی نئی باتیں اور اس باتوں کے اوپر لیبر اگر لگایا گیا تو اللہ اور اس کے رسول کا لگایا گیا، لیکن بات بتانے کی، بات سمجھنے کی، بات معلوم کرنے کی آئی تو جتنی باتیں قوم کے سامنے رکھی جاتی ہیں ان باتوں کا شمار نہ تو قرآن کی آیات میں ہوتا ہے اور نہ تو احادیث مبارکہ میں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. غرض اسی لیے آج اس عنوان کو ہم نے منعقد کیا کہ امت محمدیہ کے ہر اس فرد کو یہ بات معلوم ہو جائے
کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کتنی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ کتنا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کی اہمیت کیسے بڑھ جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تحفے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور ایک مومن بندے سے مراد عورت اور مرد دونوں آ جاتے ہیں۔ ایک مومن بندہ، ایک نبی کا امتی، جس پر ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق کے ذریعے سے رائج کی ہے، ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ آج امت محمدیہ ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بالائے طاق رکھ دیا، ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور لے کر کے چلے گئی، ان ذمہ داریوں کو ہم نے اپنے کاندھوں سے اتار دیا، ان ذمہ داریوں کو ہم نے کبھی اہمیت بھی نہیں دی، جس کی بنیاد پر ہوا یہ کہ ماحول اور معاشرے میں غیبتوں کا انبار ہو گیا، چغلیوں کا انبار ہو گیا، بہتان کا انبار ہو گیا، حسد لوگوں کے سینے میں بڑھنے لگی، اور ایک مومن بندہ اللہ کی اس نعمتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے لگا، اور اپنے آپ کو دور کرتے کرتے اتنی دور لے کر کے چلا گیا کہ ہر برائی اس سے اچھے لگنے لگی اور ہر اچھی بات اسے بری لگنے لگی۔ آپ کو بھی اس کا شاید مشاہدہ ہو کہ اگر کسی ایک دوست کو آپ جو بے نمازی ہو، جو گانے سننے والا ہو، جو گٹکے کھانے والا ہو، جو لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والا ہو یا لڑکیوں پر بری نظر رکھنے والا ہو، اگر آپ اچھی راہ پہ چلتے ہیں اور پھر آپ کے اس برے دوست کو اس کی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ برائی ہے مت کرو، یہ برائی ہے اس طرف مت جاؤ، یہ برائی ہے اس کو چھوڑ دو، تو وہ دوست آپ کا کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا آپ کا؟ یہ نہیں کہے گا ہاں بھائی بہت بہترین بات تم نے بتا دی ہے، مجھ کو برائی سے تم نے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا، تم میرے خیر خواہ ہو اور میں تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہوں اور میں برائی کو چھوڑنے والا ہوں۔ بلکہ وہ دوست کیا کرتا ہے؟ آپ سے ہی دوستی کا ناتا چھوڑ دیتا ہے، آپ سے ہی دوری اختیار کر لیتا ہے، آپ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ تو جملے سننے کو ملے کہ ہاں سب ہمیں معلوم ہے، اب ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ یہ کیوں ہوا؟ کس بنیاد پر ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک انسان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے سے قاصر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سننے سے اس کا دل اتنا پتھر نما کیوں بنا دیا گیا؟ آخر وجہ کیا ہوگی؟ آئیے بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہمیں اللہ کے ذکر کی اہمیت معلوم ہو، اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے معلوم ہو، اور پھر میں اور آپ جو دوری ہم نے اختیار کی ہے، ایک دن کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ذکر، وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم، اپنی امت کے سامنے رکھے، جن کے ذریعے سے ایک مومن بندے کو حوصلہ دلایا گیا، اس کی اہمیت اجاگر کی گئی، اس کو ایک مقام بتلایا گیا، اس کو جنت کی کیاریوں کی یاد دلائی گئی، جہنم کے گڑھے سے اسے ہیبت دلائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی وہ اذکار بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، قرآن کے اسباق، قرآن کے مضامین، قرآن کے الفاظ، اگر اس پر تدبر کرو گے، اس میں غور و فکر اگر کرو گے، تو انشاءاللہ العزیز ایسی مٹھاس تم پاؤ گے یارو، میری ماں بہنوں، کہ اس سے زیادہ مٹھاس تم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لو تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں دو دلوں کا تذکرہ کیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو خناس نام کا جو جن ہے وہ لوگوں کے دل اور دماغ، صدور کا جہاں لفظ آ جاتا ہے، صدر دل کو کہا گیا، صدور دل اور دماغ کو کہا گیا ہے، جو دماغوں میں اور دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کے اندر یہ الفاظ کو اختیار کر کے تھوڑا بدل کر کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دینے والا ہے. دلوں سے مراد اہل علم نے، مفسرین نے لکھا دل اور دماغ کو ملا کر لکھا گیا. اس کا تعلق اس سے بڑا گہرا، اس کا تعلق اس سے بڑا گہرا. اس لیے انسان کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے دماغ سے، کرتا ہے دل کی. سوچتا ہے دماغ سے، کرتا ہے دل کی. اور معاشرے میں بات کرتا ہے انسان، دل بولا یہ کر لیا، دل بولا یہ کہہ دیا، دل بولا یہ کھا لیا، دل بولا وہاں چلا گیا. دل میں کوئی ایسی فنکشننگ نہیں ہے آپ کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دماغ سے انسان سوچتا ہے، دل کو استعمال کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا قلوب کا لفظ کہ دو چیزوں کو اطمینان ہوتا ہے. جب تم اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہو تمہارے دماغ کو بھی اطمینان آ جاتا ہے، تمہارے دل کو بھی اطمینان آ جاتا ہے. اللہ اکبر! کاش کہ امت مسلمہ ان باتوں کے اوپر اگر ذہن لڑاتی یا تدبر کرتی یا کوشش اگر کرتی تو یہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتا. پھر کسی کو دماغی مریض نہیں کہا جاتا، کسی کو پاگل نہیں کہا جاتا، کسی کو اختلاجی کیفیت نہیں ہوتی، کسی کو راتوں کی نیند غائب نہیں ہوتی. یہ تمام تر چیزیں ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو اپنے دل اور دماغ سے بھلا دیا ہے. آئیے مشاہدہ کریں میں اور آپ ایک دن کی زندگی کا. اس کے بعد پھر وہ ایک دن کو مہینے پر تقسیم کرنا، مہینے کو سال پر تقسیم کرنا، پھر عمر پر تقسیم کر کے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری نبی کے ذریعے سے اپنے امتیوں کو آنکھ کے صبح کے کھلنے سے لے کر رات کے آنکھ بند کرنے تک کتنے اذکار تمہیں بتائے گئے. سوچا ہی نہیں ہم نے کبھی. رات کو انسان سوتا ہے تو صبح کے کمانے کی فکر میں سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے انسان مال جمع کرنے کی فکر میں سوتا ہے. روزمرہ کی انسان کی زندگی ہو گئی. رب راضی ہو رہا ہے، رب ناراض ہو رہا ہے، اسلام مٹ رہا ہے، عورتوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں. شیعہ قوم شام کی سرزمین پر سنیوں کا خون ندیوں کی طرح بہا رہی ہے. معصوم بچوں کو گولیوں کا شکار بنایا جا رہا ہے. عورتوں کو دوڑا کر پیچھے سے گولیاں مار کر ان کی ہتیا کی جا رہی ہے. اس سے تمہیں کیا کرنا ہے یارو؟ تم تو ڈالر اور درہم اور روپیے پیسے بنگلہ گاڑی کے شہدائی ہو. تمہیں کیا کرنا ہے اللہ کے ذکر سے؟ اگر تم شام کی سرزمین پر جا کر مدد نہیں کر سکتے تو تم یہ ضرور کر سکتے ہو، اپنے رب کو منوا سکتے ہو حیدرآباد کی سرزمین سے انشاءاللہ. رب تمہاری بات کیسے سنے گا؟ تم حرام لقمے کھاتے ہو، دوست کی شادی میں ناچتے ہو، جوڑے کی رقم لیتے ہو، نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، غیر محرموں پر نظر رکھتے ہو. پھر رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا بھی کرنے کا تمہارے اندر صلاحیت ختم ہو گئی تو رب کیسے دعا قبول کرے گا تمہاری؟ کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی؟ آئیے جانچ کر دیکھتے ہیں. ایک دن کی زندگی کا میں اور آپ محاسبہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بتا دیا. اتنا قریب کہ رب مجبور ہو کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں تذکرہ کر کے بتا دیا کہ اے نبی، کوئی آپ کی امت بنی اسرائیل والی نہیں ہے جسے ہم دور کر دیں. ہم تمہارے امت کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں. اللہ اکبر! رب کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کر لو، میری یاد سے زبان کو تر کر لو، دل اور دماغ کو اطمینان حاصل کر لو، پھر میں تمہاری شہرک سے بھی قریب آ جاؤں گا. جب تمہارے کمزور ہاتھ میری طاقتور رحمت کی جانب اٹھیں گے تو میں تمہاری ہتھیلیوں کو واپس نہیں کروں گا انشاءاللہ. رب فرما رہا ہے لیکن بندہ کبھی مانگ کر تو دیکھے. اسے تو رات کو سونے سے فرصت نہیں، دن میں پھرنے سے فرصت نہیں، تو رب کون ہے؟ ایسے ہمارے کئی بھائی ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے کبھی رات کے وقت میں آسمان پر نگاہ جما کر اس کی قدرت کو یاد کیا ہوگا. دیکھا ہے آسمان کی طرف؟ کبھی جھانکو کبھی آسمان کی طرف، کبھی غور و تدبر کرو کیسے ستارے رب نے بنائے ہیں. وہ رب کہہ رہا ہے تمہاری شہرک سے زیادہ قریب میں ہو جاتا ہوں جب تم مجھے یاد کرتے ہو، تم مجھے پکارتے ہو.
غرض آئیے مشاہدہ کریں، ایک بندہ مومن مسلمان نبی کا امتی صبح کو آنکھ کھولتا ہے، آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی اسے روپیہ پیسہ مال دولت بیوی بچہ نوکر چاکر بھوک یاد نہیں آتی، بلکہ وہ فوری اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد اذ اماتنا والیہ النشور، اپنے رب کی وہ بڑائی بزرگی بیان کر دیا۔ ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے، ایسے ہمارے کتنے بھائی اور بہنیں ہوں گی جو صبح میں نیند میں سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوں گے، پھر اس کے بعد وہی بندہ مومن کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری بزرگی بڑائی بیان کر دی، اب حفاظت کی ذمہ داری بھی تیری ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ صبح سے شام تک جس کو رب کی حفاظت میں آنا ہے وہ یہ ذکر اپنی زبان سے 3 مرتبہ جاری کر دے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ رب کو ذمہ داری دے دیا بندہ، کہاں آنکھ کھولیا ہو رب، اب تیری پناہ میں آ گیا ہوں، تیری ذمہ داری ہے صبح سے لے کر شام تک دنیا اور آسمان کی ہر بلا سے میری حفاظت کرنا میرے پاک پروردگار۔ کیا کبھی کیا ہے دعا یارو؟ یہ سوچو تم کیا کر رہے ہو، سوتے ہو تو دنیا پرستی میں، جاگتے ہو تو دنیا پرستی میں، کب اللہ کا ذکر ہماری زبانوں سے جاری ہو وہ ساری ہوتا رہے گا۔ غرض مختصر یہ کہ 3 دفعہ نبی نے کہا یہ دعا پڑھ لو، پھر صبح کے سورج نکلنے سے لے کر رات کے سورج غروب ہونے تک زمین اور آسمان کی ہر شے، ہر بری شے سے، ہر نقصان پہنچانے والی شے سے اللہ تمہاری حفاظت فرما لے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، ذرا غور کرو تم۔ جب آنکھ کھلی دعا پڑھ لیا بندہ، اذان کی آواز بلند ہوئی، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیا بندہ، پھر اس نماز میں جا کر کھڑا ہو گیا بندہ، پھر اللہ کی تعریف بیان کر دیا بندہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تیرے علاوہ کوئی تعریفوں کے قابل نہیں ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین پھر ضم سورہ پڑھتا ہے تو رکوع میں جاتا ہے وہی بندہ، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سمیع اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑا ہوتا ہے ایک بندہ، سبحان ربی العظیم کے بعد کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ اکبر، کیسے رب کی یاد کو روز تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیسے تم رب کے مقرب بندے بن سکتے ہو، تم کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، کیسے تم رب کے قریب میں جا سکتے ہو۔ پھر نماز سے فارغ ہوا بندہ، گھر میں آیا تو دستر بچھا ہوا تھا، دستر پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا رزق کھانے کے لیے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ، کھانے سے فارغ ہوتا ہے بندہ، الحمدللہ کہہ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے بندہ، گھر سے نکلنے کی باری آتی ہے اس امتی کو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے گھر کے باہر نکلتا ہے، سواری پر بیٹھنے کی باری آتی ہے، سبحان الذی سخرنا کے الفاظ سے اپنے رب کو یہ یاد کرتا ہے۔ کاروبار تجارت میں کبھی نقصان ہوتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ غرض کے صبح سے لے کر شام تک ایک مومن بندہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ساتھ جو ہے تر رکھنے والا بنایا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر ختم ہو کر کے رہ گیا۔ جمعے کو نماز یاد آئی تو جمعے کو یاد آئی، صبح اٹھتا بندہ بیوی کی صورت دیکھتا ہے، بیٹوں کی صورت دیکھتا ہے، کوئی رات کو دیر سے سویا، اچانک بیوی نے آ کر کے اٹھایا، چلو بچوں کو اسکول کو چھوڑنا ہے، دیر سے دیر ہو رہی ہے۔ اب کیا خاک وہ ذکر کرے گا اللہ کا؟ کیا وہ اللہ کی پناہ میں آئے گا؟ اللہ سے بچنے کی تدبیر تم کرتے ہی نہیں ہو، اللہ کو تم صبح اٹھ کر یاد نہیں کرتے ہو، تو کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا؟ غرض مختصر یہ، صبح سے لے کر شام تک 5 نمازوں میں ایک بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اور جب بستر پر سونے کی باری آتی ہے، جب بستر پر سو جاتا ہے، پھر اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر کے کہتا ہے اللہم باسمک اموت وحیا، اے میرے رب میں تیرا نام لے کر مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اپنے رب کے حوالے تم اپنے آپ کو کر رہے ہو، لیکن کب ہوگا یہ دل اتنا مضبوط اور اتنا پتھر نما ہمارا ہو گیا ہے کہ اس پر کوئی اچھی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی اچھی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اچھی بات کا اثر ہوتا ہمارے دلوں پر تو یارو، تو یاد رکھنا تم کہ تم اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتے، اس پر مکمل بھروسہ کر لیتے،
اس پر توکل کر لیتے, اسی سے منتیں مانگتے, اسی سے مرادیں مانگتے, اسی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے. نہ تو تم غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے, نہ کسی اور کا ذکر کرتے. آئے دن اخبارات میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلانے صاحب نے ایک جو ہے محفل سجائی ہے ذکر خواجگان کی. نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ. یہ ذکر خواجگان کون سا خدا آ گیا؟ کون سا رب نے حکم دیا ہے ذکر خواجگان کا؟ ذکر غوثیہ کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ کہاں سے اذکار آئے؟ اس لیے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں معاشرے کے, وہی اگر اسلام سے دور ہو جائے تو پھر ہر بدخماش آدمی اپنے اپنے طور طریقوں کو چلا کر اسلام ثابت کر دے گا. غرض اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلایا, اور پھر اس کی اہمیت, اس کی افادیت, اس کی بزرگی بڑائی بیان فرمائی. صحیح بخاری اٹھائیے, آخری جلد کی آخری حدیث. کبھی پڑھو یار, ہر جمعے میں ہم کہتے ہیں آپ سے, اللہ عالم بالثواب. کتنے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو جذبے میں آ کر, جن کو نہیں آتا ہے وہ علم سیکھنے میں لگ گئے ہوں گے انشاءاللہ, جن کو آتا ہے وہ معلوم کرنے میں لگ گئے ہوں گے انشاءاللہ. میں تو غیب کا علم جاننے والا نہیں ہوں, صرف اچھی بات آپ کے کانوں تک پہنچا دینا, آپ کو جذبے میں لانا, اسلام کا ایک مجاہد, ایک بہترین سپاہی بنانا ہمارا کام ہے. اب سپاہی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے وہ سپاہی جانے, اس کا ڈریس جانے, وہ ذمہ داری جانے. غرض اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ذکر کے معاملے میں کہا کہ اے لوگو یاد رکھو, دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے آسان ہیں, اور میزان میں جب انصاف کا ترازو لگے گا سب سے زیادہ وزن رہیں گے. زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں, میزان میں سب سے زیادہ وزن رہیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان میں وزن ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. دو جملے صرف, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پر بڑے ہلکے ہیں, میزان جب انصاف کا ترازو لگے گا میرے آپ کے نیکیاں کم ہوتے رہیں گے, گناہوں کا پلڑا بڑھتا رہے گا, انسان تشویش میں آ جائے گا, مارے خوف کے پسینے میں شرابر ہوتا رہے گا, پنڈلیاں ایک دوسرے سے ملتی رہیں گی, آنکھیں چندھیا جائیں گی, دماغ میں ایک قسم کی بے چینی شروع ہو جائے گی. اس کانٹے کی طرف نظر جب جائے گی کہ دیکھے گا کہ لال جھنڈے کی طرف, لال کلر کی طرف میرا نامہ اعمال جا رہا ہے, ہرے رنگ کی طرف سے میرا نامہ اعمال اٹھا جا رہا ہے, میرے نیکیاں کم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت جب تم یہ ذکر کثرت سے دنیا میں کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت اس وزن کی وجہ سے تمہارے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا یہ؟ کب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے ہم لوگ؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف رب کو یاد کرنا چاہیے تھا, لیکن ہماری فکر کچھ اور ہے. تجارت کاروبار میں نقصان ہو گیا تو فکر کہیں اور چلے جاتی, گھر میں بچے اگر بات نہیں سنے تو فکر کہیں اور چلے جاتی, بینک بیلنس کم ہو گیا تو فکر کہیں اور چلی جاتی, 3-4 پلاٹ تھے 1-2 پلاٹ بک گئے تو فکر اور کہیں چلے جاتی. انسان اپنے آپ کو دنیا میں اتنا ملوث کر لیا ہے کہ اس کی فکر رب کے تعلق سے ختم ہونا شروع ہو گئی, اور پھر ختم ہوتے ہوتے آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کے مستحق اور لعنت میں آ گئے. میں اور آپ کیسے لعنت میں آ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسرے بھائی سننے والے نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں دونوں جب مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں, دونوں ایمان والے جب تک کہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وہ دونوں
ملے، سلام کیا، مصافحہ کیا، صغیرہ گناہ تو ان کے کم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برساتا ہے۔ لوگ اچھمبے میں آ گئے، اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے اور پھر ان لوگوں پر لعنت بھی برسانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو دنیا اور تجارت، کاروبار، لین دین، صحت، خاندان کی گفتگو کرتے ہیں اور وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت برساتا ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، قرآن کی آیت بتاتے ہیں، اسلام کے تعلق سے بتاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اب ذرا میں اور آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیں گے کہ ہم روز کتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کم سے کم اسلام کی ایک بات بتاتے ہوں گے۔ ملنا تو روز ہے، بات چیت تو روز ہے، دریافت تو روز ہے، لیکن اللہ کی لعنت کے مستحق بن رہے ہیں میں اور آپ۔ خوف کھاتے ہیں ہم لوگ کہ بتانے سے ذرا عقیدہ ان کا الگ ہے، اب ان کو بتا دوں گا تو پھر کل سے مال بھیج دے گی نہیں کی، یہ ہمارا نظریہ ہے دوستو، اس لیے کہ رازق الرحیم پر سے یقین ہمارا ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال نے بڑی بہترین بات رزق اور رزاق کے متعلق کہی تھی کہ فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ، خیال رزق ہے رزاق کا نہیں۔ اللہ اکبر، رزق کے خیال میں ایسے آ گئے کہ رزاق کا خیال ہی نہیں رہا۔ یہ سمجھ رہا ہے انسان کہ روز صبح محنت کر رہا ہوں تو رب مجھے دے رہا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر محنت کی بنیاد پر اللہ رزق دیتا تو وہ اڑنے والے پرندے کیا کام کرتے ہیں جن کو اللہ روز کھلا رہا ہے، روز سلا رہا ہے؟ ان کو رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ زمین پر رینگنے والا جانور کسی کے ہاں نوکری نہیں کرتا، اللہ رزق دے رہا ہے۔ سمندر میں تیرنے والی مچھلی کنٹلوں کا گوشت کھاتی ہے روز، اس سے کون دے رہا ہے رزق؟ تمہارا تو توکل ہی رب سے غائب ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے اپنی زبان کو، دل اور دماغ کو رب کے ذکر سے آزاد کر لیا۔ جب رب کے ذکر سے ہم نے اپنی زبان کو آزاد کر لیا تو دنیا کا ذکر ہماری زبانوں پر آ گیا۔ کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا لیا، کتنا دیا، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا کر رہے، ان کا ہو گیا، انہوں لے لیے تھے، ساری زندگی پوری اسی میں چلے جا رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے متعلق بات بتائی اور معتبر بات، عمدہ بات، اور اتنا جذبہ اس امت کو دلایا کہ کاش سچی محبت دل اور دماغ کو ملا کر ہم نبی سے اگر کر لیں انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو مسلمانوں کے خدموں میں ڈال دے گا انشاءاللہ، یاد رکھنا۔ بھول گئے ہم لوگ ایران کی سرزمین جب حاصل ہو رہی تھی، کون تھے صحابہ؟ کس صحابی نے اس رستم جیسے پہلوان کو پچھاڑ کر گردن کاٹ ڈالی تھی؟ کون تھا وہ؟ کوئی بھاری بھرکم موٹا تازہ پہلوان تھا؟ کوئی بہت بڑی شخصیت تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے رب پر استقام کیا، رب کو رب مان لیا، رزق دینے والا وہ، صحت دینے والا وہ، جان دینے والا وہ، جان لینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، ذلیل کرنے والا وہ، رات کو سلانے والا وہ، دن کو جگانے والا وہ، دشمن کو مات دینے والا وہ، دشمن سے پٹانے والا وہ، یہ یقین تھا ان کے پاس۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا ملک، ایران جیسا سپر پاور مسلمانوں کے خدموں میں آ گیا تھا۔ آج مساجد ویران ہو گئی مسلمانوں کی، کہیں بھینس بندی جا رہی ہے، کہیں گوبر کے اپلیاں ڈالے جا رہے ہیں، کہیں شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کہیں زنا کا کاروبار ہو رہا ہے۔ کوئی تیسری دنیا کی بات نہیں کر رہا دوست، تمہارے شہر کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد کی، تمہارے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے تو بے دل ہیں ہم لوگ اسلام سے متعلق، اتنے تو بے دل ہیں ہم اللہ کے گھروں کے متعلق، اتنے تو بے دل ہیں ہم اللہ کے ذکر کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔
کب یہ جذبہ مسلمانوں میں پیدا ہوگا؟ آج ساری دنیا، ساری انسانیت ترس رہی ہے کہ کہاں ہے وہ تاریخ والے مسلمان جن کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، جن کے سوانے کے اوپر، جن کے کارناموں پر کتابیں لکھی جا چکی تھیں، غیر جن کے پاس آ کر اپنے فیصلے لے جاتے تھے۔ آج ساری دنیا ترس رہی ہے، وہ مسلمان کہاں ملیں گے ہمیں؟ وہ مسلمان کہاں ہوں گے جو بہترین فیصلہ کرنے والے، انسانیت کی فکر کرنے والے؟ آج دنیا ترس رہی ہے یارو، اور تم مسلمانوں کے نام پر دھبا بن کر کبھی زناکاری میں ملوث، کبھی چوری میں ملوث، کبھی لینڈ گرابرنگ میں ملوث، کبھی کچھ میں ملوث، کبھی مقبرے میں ملوث۔ تم کب تک اپنی زندگی کو ایسے لے کر کے چلو گے؟ جنت کا شوق نہیں ہے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا اس بات کو۔ جنت کا اگر شوق ہو جاتا تو رب سے خوف کھانے والے ہو جاتے ہم، رب کے سامنے سر جھکانے والے ہو جاتے ہم۔ مشکل کشا اسی کو مانا جاتا تھا، اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے والے ہو جاتے تھے ہم۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہر ذکر کرنے آ گیا مسلمان کو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو جذبہ دلایا، ابھارا، اللہ کے ذکر کرنے سے تمہیں کیا تمغہ، کیا تحفہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے سمجھایا مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک میدان ہے، بالکل چٹیل میدان، کھلا ہوا ایک دم، جس میں ٹیڑھا میڑا پن، کوئی ڈڑاڑیں، کوئی غار، کوئی دریا، کوئی پہاڑ جھاڑ نہیں ہے، ایک دم مسطح، ایک دم سپاٹ، بہت بڑا ایک میدان جنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میدان کے اندر کوئی درخت موجود نہیں ہے، لیکن جب کبھی کوئی میرا امتی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس کے نام کا ایک ایک درخت اس میدان کے اندر اگا دیتے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر! خواہش نہیں ہے تمہیں جنت دیکھنے کی، وہ اپنے نام کے درختوں کو دیکھنے کی، ان کا سایہ لینے کی، ان کو خوشبو سونگھنے کی، اس کی برکتوں کی، فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ کون سے جملے بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب جب بندہ ایک مرتبہ پڑھو ایک درخت جنت میں ملے گا، دو مرتبہ پڑھو دو مرتبہ جنت، دو درخت مل جائیں گے۔ اس پوری زندگی میں تم اربوں ملین پڑھ لیے ہوں گے، اللہ اتنے درختہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ کب؟ جب تم دنیا کے مشاغل کے اندر، دنیا کی تجارت، کاروبار، رہن سہن کے اندر تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو گے۔ پڑھتے ہیں ایک مسلمان گاڑی پہ جاتا ہے، بائک چلا رہا ہے، دو پیر، دو ہاتھ، دو آنکھیں، ایک زبان، دو پیر، دو ہاتھ، دو آنکھیں، ایک زبان۔ دو پیر سے آدمی ایک سے بریک مارتا ہے، ایک سے جو ہے گیئر ڈالتا ہے، ایک ہاتھ سے ایکسیلیٹر دیتا ہے، ایک ہاتھ سے کلچ دباتا ہے، دو آنکھوں سے سڑک پر نظر رکھتا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا ہے، کوئی جا تو نہیں رہا ہے۔ اس کی زبان بیچاری کیا کری؟ منہ میں بند رہتی ہے، یہ اس کو جنبش دیتا ہی نہیں مسلمان۔ اگر تم زبان کو ہلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا تمہارا؟ نہیں۔ زبان ہلاؤ گے تو آنکھیں بند ہو جائیں گی تمہاری؟ نہیں۔ زبان ہلاؤ گے تو ہاتھ پر سلب ہو جائیں گے تمہارے؟ نہیں۔ زبان تو آزاد رہتی ہے۔ آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیوں نہیں کر سکتے ذکر ہم؟ یہ کب کریں دوست؟ راستے میں چلتے چلتے ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے ذکر کرو، جب وقت ملا ذکر کرو، اہل خانہ میں ہو ذکر کرو، محفل میں ہو اللہ کا ذکر کرو، تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرو، رات کو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، نیند میں سے جاگتے ہی اللہ کا ذکر کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے قدرت کے کارخانے کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چوراہوں پر داڑھی والے مسلمان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جیسے ہی ٹریفک کا سگنل بند ہوا سارے کے سارے لوگ
اپنے اپنے پلیٹوں کو لیے ہوئے مانگنے کے لیے تمہارے در پر آ جاتے ہیں. غور کرو تم، یہ مسلمان کی اہمیت کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے، ایک ایمان والے کی اہمیت کیا ہے. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ ایمان والوں کے متعلق کہا تھا، ایمان والے کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا تھا. کہاں ساری دنیا کے اندر کفر پھیل جائے، کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ ہو، کفر کے اندر دلدل میں آ جائے ساری دنیا، لیکن اسی دنیا کے اندر کسی کونے کے اندر ایک ایمان والا موجود ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لائے گا. یہ اہمیت ہے ایمان والوں کی. تم کیا سمجھتے ہو ایمان لا لیا ایسی جنت مل جائے گی؟ ناممکن سی بات ہے. ایمان لا لیا جہنم سے بچ جاؤں گا، عذاب قبر بھی نہیں ہوگا، جہنم کا فرشتہ چھیڑے گا بھی نہیں. اگر یہ ذہن میں ہے تو نکال لو ذہن سے. بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر، بہت بڑی ذمہ داری ہے ایمان والوں کے اوپر. ایسے ہی پیدا ہو گیا ایسے ہی مر گیا، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن سی بات. غرض مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اور ابھار کر کے بتایا اور فرمایا، جب بندہ سونے کے لیے جاتا ہے اور بستر پر سونے کی تیاری کرتا ہے اور اپنی ننھی زبان سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایسے ہمارے کتنے بھائی اور بہن ہوں گے اللہ عالم بالثواب جن کو آیت الکرسی بھی یاد ہو یا نہ ہو، الگ مسئلہ ہے. غرض جب مومن بندہ لیٹتا ہے بستر کے اوپر اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رات بھر حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو اسے ہر مضر چیز سے، نقصان پہنچانے والی چیز سے صبح کا اجالا ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو یار کہ کتنا مہربان ہے وہ رب. 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا رب ایک ایک بندے سے محبت کر رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں پورے بندوں سے ایک ہی ماں کے جیسی محبت کروں گا، نہیں کہا. ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے وہ. ایک ماں اپنے لال کو ذرا سی تکلیف ہو تو برداشت نہیں کرتی. ذرا سوچو تم کیا ہے، کیوں ہم اتنے کٹھور ہیں آخر، کیوں ہم اتنے بے دل ہو گئے ہیں آخر، کیوں اپنے رب کو راضی کرنا نہیں چاہتے ہم لوگ، کیوں رب سے اتنے غافل ہو چکے ہیں ہم لوگ. یہ ڈالر، یہ دینار، یہ درہم، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ کھانا، یہ لباس، یہ جسم، یہ خوبصورتی آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے، یاد رکھنا. بالکل نہیں ہے. آخرت میں کامیاب کیا ہونے والی ہے، کامیابی کیسے ملنے والی ہے، اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اگر وہ تیاری ہماری نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ایسی قوم کا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، قرآن پڑھنے کی طرف آؤ، قرآن سیکھنے کی طرف آؤ، قرآن سکھانے کی طرف آؤ، قرآن دنیا میں پھیلانے کے لیے آؤ، نبی کی حدیث معلوم کرنے کے لیے آؤ، حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنانے کے لیے آؤ. کب جمع ہوں گے، کب یہ تربیت ہوگی، کب مسلمانوں کی زبانوں سے ہر بات سے پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، ہر بات سے پہلے نبی کی حدیث سنائی جائے گی، کب یہ امتی راستے سے چلتے چلتے اپنے جسم سے نبی کی سیرت کو اجاگر کرے گا. کب ہوگا عزیزان محترم؟ یہ کب ہوگا؟ یہ آسمان سے فرشتے آئیں گے، نئی مخلوق پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. یاد رکھنا بات. یہ ذمہ داری تو میری اور آپ کی ہے. جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں کیا رول ادا کر رہا ہے، کیا اس کا رول رہا ہے، کیا وہ کام کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو متفق کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو اسلام سے منحرف کر رہا ہے. اپنے عمل پر دار و مدار ہے. آئیے ایک اچھے عمل کی طرف انشاءاللہ تعالی. اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں سے ہمیشہ تر رکھیں انشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں انشاءاللہ. اور میری ماں بہنوں سے بھی میری درخواست ہے، جب تم خالی ہوتی ہو بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے اپنے زندگی کو برباد مت کرو.
جب تم بیکار ہوتی، 4 عورتیں تم خاندان کی جمع ہوتی ہو، تو ان کے چغلیات اور غیبتیں کر کے اپنے آپ کی زندگی کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب تمہیں موقع ملتا ہے تم فوری نوافل کے اہتمام میں لگو، اور تم قرآن کھولو اور قرآن پڑھتے رہو، تم انشاءاللہ اللہ کا ذکر تم کثرت سے کرتے رہو، شاید کہ تمہارے اس ذکر سے جو تمہارا بیٹا، جو تمہارا شوہر، جو تمہارا باپ جو بے دین ہیں وہ دین کی طرف آ جائے، جو کمانے کے لیے، مصیبتوں کے لیے جو ہے گھر سے باہر نکلا ہے، کوئی مصیبت میں اگر آنے والا ہو، تم گھر میں بیٹھ کر جب نوافل پڑھتی ہو، اللہ کا ذکر کرتی ہو، قرآن کی تلاوت کرتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کب ہوگا یہ مسلم کلچر، یہ مسلم معاشرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے۔ جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے اتنا ہی دین سے دور بھاگ رہا ہے مسلمان، جتنا پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے اتنا ہی مغربی تہذیب کو استعمال کر رہا ہے مسلمان، جتنا پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف میں جا رہا ہے مسلمان۔ خوف نہیں ہے ہمارے اندر، خوف کھا نہیں رہے ہم لوگ، دل میں خوف پیدا نہیں کر رہے ہم لوگ، دماغوں میں ایک سوچ، ایک ولولہ ہمارے پیدا ہونا چاہیے تھا کہ انقلابی رسول کی انقلابی امت اور معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم۔ آئیے اسلام کی طرف، آئیے نمازوں کی طرف، آئیے اسلام سیکھنے کی طرف، آئیے قرآن پڑھنے کی طرف، آئیے مسجدوں کو بھرنے کی طرف، آئیے اخلاق کی طرف، آئیے ایک دوسرے سے محبتوں کی طرف۔ اپنے سینوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے دلوں کو ہر مسلمان کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کشادہ کر دیں انشاءاللہ۔ جب کسی مسلمان سے ملنے کی باری آئی خندہ پیشانی سے ملے انشاءاللہ، مسکرا کر ملے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے یار۔ دنیا ترس رہی ہے دوست، دنیا ترس رہی ہے، دنیا بلک رہی ہے، ساری دنیا سے واویلا ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کیا دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں گزشتہ دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، نیٹ کے اوپر بیٹھ کر، کبھی بیٹھو یار، کبھی دیکھو، تم بیٹھتے ہو تو فحاشی دیکھتے ہو، تم بیٹھتے ہو تو اپنے من پسند کے پروگرام دیکھتے ہو۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ ہم نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے اس منظر کو، ایک معصوم سی لڑکی 10-12 سال کی شام کی سرزمین سے دعا کر رہی ہے، اس کا ٹرانسلیشن نیچے ایک بندے نے ڈال رہا ہے، وہ لڑکی دعا کر رہی ہے کہ اللہ یہ کیا مصیبت ہم پر آ گئی ہے، ہمارے باپ کو ظالموں نے کاٹ ڈالا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری ماں کی عصمت ریزی کر دی ہے، اللہ یہ کیسی مصیبت ہم پہ آن پڑی ہے، میرے معصوم بھائیوں کو جلا ڈالا انہوں نے، یہ کیسی مصیبت ہم پڑی ہے۔ اس لڑکی نے جملہ پھر کس کے کہا کہ کیا اللہ دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے؟ کیا اللہ دنیا میں مسلمان نہیں ہے؟ کیا اللہ دنیا میں ہمارے حالات کی واقفیت خبر مسلمانوں کو نہیں ہو رہی ہے؟ وہ لڑکی کہہ رہی ہے یارو، اور تم مست اپنی زندگی گزارنے میں لگے ہو، کم سے کم 2 منٹ بیٹھ کے ان کے لیے دعا تو کرو۔ کتنا احساس دلائیں دوست تم لوگوں کو، ہر جمعے میں احساس دلاتے ہیں ہم، ہر جمعے میں کوشش کرتے ہیں ہم یہ قوم اٹھے اور معاشرے کے لیے کام کرنے والی بنے، یہ قوم انسانیت کے لیے بلکنے والی بنے، یہ قوم انسانیت کے لیے کام کرنے والی بنے۔ ایک فکر آپ کا بھائی رکھتا ہے اور یہ فکر کے ذریعے سے تم کو پیغام دیتا ہے، لیکن پھر وہی جملہ کہوں آج کے جمعے میں کہ یہ چہرے آج جمعے کو نظر آتے ہیں تو پھر دوبارہ جمعے کو ہی نظر آتے ہیں، بیچ میں کوئی آ کے ملنے والا نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، دل کو تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی زبان مجھے عنایت فرما، ایسا علم مجھے عنایت فرما کہ میں میرے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کچھ بات رکھوں اسلام کی، وہ قبول کرتے ہوئے اسلام کے سپاہی بن جائے انشاءاللہ۔ میں اپنے آپ کو دوشی ٹھہراتا ہوں، آپ کو نہیں ٹھہرا سکتا میں۔ آؤ یار اسلام کی طرف۔ حالات بڑی تیزی سے ملک سے لے کر باہر تک مخالفت میں جانے والے ہیں، یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ کیوں اتنے بے کٹھور ہیں ہم لوگ، کیوں اتنے بے دل ہو گئے ہم لوگ، کیوں ایسے مظلوم مسلمانوں کی پکار ہمارے کانوں تک نہیں آتی، اور رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ہم رب کو راضی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں؟ افسوس، حد افسوس۔ سوچئے، بیٹھئے، وقت نکالیے،
دل کو نرم کیجئے، آنکھوں میں نرمی لائیے، علم سیکھنے کا جذبہ لائیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی سوچئے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے جو نا راستے فراہم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے غفور رحیم، دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار، یہود اور نصارہ کی سازشوں کو ان پر الٹ دے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم، اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، تجھ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا، تجھ سے پوچھنے کا سلیقہ نہیں آیا، تجھ کو منانے کا سلیقہ نہیں آیا میرے پاک پروردگار، تبھی تو ہم تیری رحمت کی چادر سے دور ہیں، تبھی تو ہم مفلس ہیں، تبھی تو ہم پریشان ہیں، تبھی تو ہم غمزدہ ہیں، تبھی تو ہم بیمار ہیں میرے پاک پروردگار، ورنہ تو اپنے بندوں کی فکر میں رہتا ہے میرے غفور رحیم۔ اے میرے اللہ، جو کوئی یہود و نصارہ کے اعلی کار بن کر، جو کوئی ان کی سازشوں میں چل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے میرے پاک پروردگار، ان کے خون کو تو رائگاں نہ کرنا میرے اللہ، ان کی معصوم دعاؤں کو قبول کر لینا میرے پاک پروردگار، ان ماؤں کی نکلتی ہوئی چیخ تو اپنے عرش کے کنگروں سے ٹکرا لے میرے غفور رحیم۔ اے میرے پاک پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان نوجوانوں کو صبر جمیل عطا فرما جو بغیر کیسوں کے جیلوں کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو صرف اسلام کی بات کرنا چاہتے تھے آج جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار، ان کی رہائی کا انتظام فرما، ان کی ماؤں کو صبر جمیل دے، ان کی اولادوں کو صبر دے، ان کی بیویوں کو صبر دے میرے پاک پروردگار، ہماری زبان کو غیبتوں سے، چغلیوں سے، بہتان سے ہماری زبان کی حفاظت فرمائے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے اللہ، جب بھی زبان سے ہمارے کلمہ نکلے، امن کا کلمہ نکلے، بھائی چارگی کا کلمہ نکلے، تجھ کو راضی کرنے کا کلمہ نکلے، کسی کی مخالفت کا کلمہ نہ نکلے میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔